بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 255 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں والاولین اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ فإن لکم کید فکیدون، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے، فإن کان لکم کید، کوئی داؤ ہے، فکیدون، تو مجھ پر وہ داؤ چلا لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار پر جو حسرت اور افسوس ہے اس کو بیان کیا ہے کہ جو عذاب کی شدت ہوگی اور سختی ہوگی، اس عذاب کی سختی اور شدت کی وجہ سے کفار کی یہ حالت ہوگی کہ وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے۔ یوم لا ینطقون، اس دن جو عذاب ان کو دیا جائے گا، جس عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، اس کی وجہ سے، اس کی سختی اور شدت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بول سکیں گے، اور نہ ہی انہیں کوئی عذر اور معذرت پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، انہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی عذر پیش کر سکیں یا معذرت پیش کر سکیں، کیونکہ دنیا میں ان پر حجت قائم ہو چکی ہے، ان کے سامنے حق آ چکا ہے، سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ آج جو ہے وہ فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے۔ سب اگلے پچھلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر لیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام اگلے پچھلے لوگوں کو جمع کر لیں گے۔ فیصلے کا دن ہوگا تو فرمائیں گے ھذا یوم الفصل، آج فیصلے کا دن ہے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اگر تم کسی قسم کی چلاکی، مکاری، تدبیر اور فریب کی وجہ سے میرے قبضے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کوئی داؤ چلا سکتے ہو تو چلا لو۔ جو دنیا میں تم داؤ چلاتے تھے، جو تدبیریں کرتے تھے، اس کے لیے پوری کوشش کر لو، اور جو دنیا میں اہل ایمان کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو تم میں سے 10 آدمی بھی جو ہے وہ جہنم میں ایک ایک کارندے کو پکڑنے سے عاجز ہیں، یعنی ہم میں سے 10 آدمی بھی جہنم کے ایک ایک کارندے کو پکڑنے کے لیے پکڑ لینے سے عاجز ہیں، وہ بھی آ جائیں۔ اور جو دوزخ پر 19 فرشتوں کی جو تقرری تھی علیہ 19، اس کا سن کر جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ میں تو اکیلا ہی کافی ہوں، باقی جو ہے وہ ان میں سے، یعنی 17 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں اور دو سے تم نمٹ لینا، تو وہ بھی آ جائیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، نکل جاؤ۔ آج کوئی سرکش، کوئی متکبر، کوئی منکر، کوئی بھی جو جھٹلانے والا ہے وہ میری پکڑ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ھذا یوم الفصل، آج فیصلے کا دن ہے۔ نہ کوئی نافرمان اور شیطان میرے عذاب سے نجات پا سکتا ہے، کیونکہ فیصلے کا دن ہے، اور اگلے پچھلے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، جمع کر لیں گے۔ لہٰذا کسی قسم کا کوئی عذر نہیں چلنے والا، اور نہ ہی انہیں کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی،
نہ ہی وہ یہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اس دن ظالموں کو معذرت نہ نفع دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور وہاں کی وَلَهُمْ سُوءُ الدار بدحالی ہوگی۔ تو لہٰذا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی، جو حق کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے بڑی ہی خرابی کا دن ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرمایا ہے کہ مجرمین سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، جو مجرمین ہیں، جو مکذبین ہیں، آج تو فیصلے کا دن ہے، آج ہم نے تمہیں بھی جمع کر لیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی جمع کر لیا، تو آج ہمارا ہی فیصلہ چلے گا، کسی کے کوئی عذر نہیں چلے گا، کسی کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، ہمارے فیصلے سے بچنے کی کوئی صورت تمہارے پاس ہے؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو میرے مقابلے میں وہ تدبیر کر کے دیکھ لو، لیکن کوئی تدبیر وہاں کام نہیں آئے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن حق کو جھٹلانے والوں کی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ھذا ای یوم القیامت یوم لا ینطقون، ھذا کا مشار الیہ مصنف نے ذکر کیا کہ یہ یعنی قیامت کا دن ایسا ہے، لا ینطقون، کہ وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، فیہ بشیء، وہ بول نہیں سکیں گے، یعنی کچھ بھی نہیں بول سکیں گے، ولا یؤذن لہم فی العذر فیعتذرون، اور نہ ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی، فی العذر، عذر خواہی کی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اس میں وہ معذرت کر سکیں۔ عطف علی یؤذن من غیر تسبب عنہ فہو داخل فی حیز النفی ای لا اذن فلا اعتذار۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ یؤذن پر عطف ہے، فیعتذرون جو ہے اس کا عطف یؤذن پر ہے، معطوف علیہ سے تسبب کے بغیر، فہو داخل فی حیز النفی، یہ جو فیعتذرون ہے یہ بھی نفی کے تحت داخل ہے، لہذا لا اذن فلا اعتذار، یعنی نہ اجازت جب اجازت نہیں تو فلا اعتذار، معذرت نہیں۔ دراصل میں یہ جو ہے وہ ایک من غیر تسبب عنہ، اس عبارت سے مصنف ایک اشکال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ فا جو ہے فیعتذرون کے اوپر، یہ فا عاطفہ ہے، اور یعتذرون کا عطف جو ہے ولا یؤذن لہم پر ہو رہا ہے، ولا یؤذن لہم جو ہے یہ نفی میں منفی ہے، اور یعتذرون یہ مرفوع حالت رفع میں ہے اور یہ مثبت ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ فا کے ذریعے سے جب منفی پر عطف ہو رہا ہو تو معطوف پر بھی جو ہے وہ معطوف جو ہے وہ بھی منفی کے حکم میں ہونا چاہیے، یا جبکہ یہاں پر جو معطوف ہے یعتذرون یہ حالت رفع میں لایا گیا ہے، تو اس کا جواب مصنف اس عبارت سے دینا چاہ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ فا کے مابعد پر نصب اس وقت ہوتا ہے جب معطوف علیہ معطوف کا سبب بن رہا ہو، اور یہاں ایسا نہیں ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی طرف سے معذرت اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کو معذرت کی اجازت ہی نہیں ہوگی، ای لا اذن فلا اعتذار، ان کو اجازت ہی نہیں ملی اس لیے معذرت نہیں ہوگی، اور معطوف علیہ معطوف کے لیے سبب جب بن رہا ہو تو اس صورت میں یعنی کہ وہ معذرت اس لیے نہیں کر سکے کہ ان کو معذرت کی اجازت نہیں ملی، اس سے یہ وہم ہوتا ہے، اس سے یہ جو ہے وہ وہم ایک قسم کا ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ معذور تھے، اس وجہ سے وہ عذر پیش ہی نہیں کر سکے اور عذر کی اجازت نہیں ملی، لیکن عذر کی اجازت ان کو نہیں ملی، معذور وہ نہیں تھے۔ یہ جو ہے وہ ایک خلاف واقعہ ہے کہ اگر وہ معذور ہوں پھر بھی ان کو عذر کی اجازت نہ ہو تو یہ خلاف واقعہ ہے،
اگر معطوف علیہ کو معطوف کا سبب بنا دیا جائے، سبب قرار دے دیا جائے، تو معطوف جو ہوتا ہے اس پر حذف نون کے طور پر نصب آتا ہے. جیسے لا یقضی علیہم فیموتو ہے، تو فیموتو پر جو نصب ہے یہ حالت نصبی میں ہے، تو معطوف علیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ معطوف جو ہے وہ حذف نون کے ساتھ منصوب ہے، یعنی اس کے اوپر جو نصب ہے وہ حذف نون کے ساتھ ہے. نہ مرنے کا سبب ان کی موت کے فیصلے کا نہ ہونا ہے. لا یقضی علیہم فیموتو، نہ مرنے کا سبب ان کی موت کے فیصلے کا نہ ہونا ہے. تو اس لیے جہاں پر معطوف علیہ معطوف کے لیے سبب ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ فا کے مابعد پر جو ہے وہ نصب آتا ہے. اگر وہ سبب نہ ہو تو پھر فا کے مابعد جو ہے یعنی معطوف جو ہے اس کے اوپر نصب نہیں آئے گا. اور یہ جو فیعتذرون حالت رفع میں ہے، اس کے اوپر نصب نہیں ہے، تو اس کی وجہ ابن عطیہ نے یہ لکھی ہے رحمہ اللہ نے کہ حذف نون کے ساتھ منصوب نہ ہونے کی اس کی وجہ جو ہے وہ فواصل کی رعایت ہے. لہذا جو ہے وہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے یا تذرون میں نون کو حذف نہیں کیا گیا. جیسے کہ فیموتو کے اندر نون حذف ہے نا، جو حالت نسبی والا نون ہوتا ہے وہ حذف ہے، اس طرح سے یا تذرون میں نون کو حذف نہیں کیا گیا، یہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا یہاں پر معطوف علیہ معطوف کا سبب نہیں ہے. جہاں پر معطوف علیہ معطوف کا سبب ہوتا ہے وہاں پر وہ جو ہے مابعد فا کے جو ہوتا ہے، یعنی فا کے عاطفہ کے بعد کا جو جملہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ یا تذرون منصوب نہیں ہے بلکہ اس کو حالت رفع میں لایا گیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ جو ہے وہ فیصلے کا دن ہے. جَمَعْنَاكُمْ أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ہم نے تمہیں جمع کر لیا أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. اس جمعناکم کی جو کم ضمیر ہے اس سے مراد جو ہے وہ امت محمدیہ ہے، یعنی تم جو اس امت کے جو جھٹلانے والے ہو ان کو جمع کر لیا. والاولین، اور تم سے پہلوں کو بھی، یعنی من المکذبین من قبلکم، جو تم سے پہلے کے مکذبین ہیں، یعنی پہلی امتوں کے جو مکذبین ہیں ان کو بھی جمع کر لیا. فتحاسبون وتعذبون جميعا، لہذا تم سب کا حساب لیا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا. یعنی کہ جمعناکم کے کم سے امت محمدیہ کے مکذبین مراد ہیں، والاولین میں پہلی امتوں کے مکذبین مراد ہیں کہ ہم نے تمہیں بھی اور پچھلی امتوں کے مکذبین کو بھی جمع کر لیا ہے. آج فیصلے کا دن ہے اس لیے ہمارا ہی فیصلہ چلے گا. تو لہٰذا فتحاسبون، تم سے حساب لیا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا تم سب کو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہو یا تمہارے پاس کوئی داؤ ہو، حیلۃ فی دفع العذاب عنکم، کیسی تدبیر ہو، کیسا داؤ ہو، تو حیلۃ فی دفع العذاب عنکم، مصنف فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی تدبیر ہو تمہارے پاس، فکیدون ففعلوها، تو وہ داؤ وہ تدبیر جو ہے وہ اختیار کر لو، وہ تدبیر اختیار کر لو یا وہ داؤ مجھ پر چلا لو. ففعلوها، کر لو. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے آج کے دن ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کو جھٹلانے والے ہیں. للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. نمبر ایک، قیدن فقیدون کی تفسیر ذکر کریں، یعنی قیدن فقیدون جو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ قَیدٌ فَقِیدُونَ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی کیا تفسیر ہے. نمبر دو، قیامت کے دن کافر کوئی عذر پیش کر سکیں گے یا نہیں. ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।